بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج انشاءاللہ ہم لوگ چھٹا پارہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ 5ویں پارے میں سورہ نساء چل رہا تھا، جس میں ہم لوگوں نے 147 آیت تک دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 148 آیت سے شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کرو تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس متعلق سے کہ اگر کوئی تم کو بھلا برا کہتا ہے، تمہارے بارے میں غلط بات کوئی کہہ رہا ہے، تو تم اس کا جواب برائی سے مت دو۔ یہاں اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرتا ہے یا تمہارے اوپر تانا کشی کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی بری بات کرتا ہے، ٹونٹ کرتا ہے، یا انڈائریکٹلی کچھ ایسی بات بولتا ہے جو تم کو بری لگے، تو ایسی باتیں تو بولنی تو چاہیے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہاں پہ بول رہا ہے، کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے وہ مشرکین مکہ سے ہے، کہ تو پھر ایسی حالت میں تم کو جواب نہیں دینا اس کا، اور کسی طرح کا اگر اور کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے، خود بھی صبر کر لینا ہے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ظلم کی حد تک پہنچ جائے، اگر صرف قولی ہو یعنی بات سے ہی اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر چلو اتنا برداشت کرنے کے لائق ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ کر رہا ہے، یعنی ظلم کی حد تک اگر یہ بات پہنچ جاتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ کسی کو بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن کس کو بتا سکتے ہیں؟ جو آپ کے لیے کوئی مدد کر سکے، کوئی راستہ نکال سکے کہ آگے وہ ایسا نہ کرے، اس کی اصلاح کے لیے اس طرح سے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا یہاں حکم دے رہے ہیں کہ تم کسی کے قصور کو معاف کر دو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی کے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یحب اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ کی محبت چاہیے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کی بری باتوں کا، برے رویے کا، اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا ہے، خاموش رہنا ہے، معاف کر دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے ان کا جواب؟ تو ان کا جواب جو ہے زیادتی کا اور برائی کا جواب جو ہے وہ بھلائی سے دینا ہے۔ اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ بھلائی سے دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے، غصہ اور غلط بات جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو صبر نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اللہ اکبر! جو صبر نہیں کرتا وہ بے دین ہے، جو تقوی اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کے قرب سے محروم ہے۔ تو اس لیے تقوی اختیار کرنا اللہ کے خوف سے اور امید سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آخرت میں معاف کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی اس طرح کی باتوں کو معاف کریں۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور جب کوئی کسی کو غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اگر خاموش رہتا ہے، تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب شخص کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تھے،
اور وہ شخص کہہ رہا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے، جبکہ وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ غلط بات کہہ رہا تھا، تو خاموش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر تک سنتے رہے، پھر انہوں نے جواب دینا شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور جواب دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہاں سے کیوں چلے آئے، میں نے کیا کوئی غلط بات کہی، آپ ہم سے ناراض ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے وہاں سے چلے گئے اور وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان رہتا ہے وہاں میں نہیں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے بحث مباحثہ، کسی کی غلط بات کا جواب دینا، ان چیزوں سے ایک متقی اور پرہیزگار انسان کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے۔ ہاں، ظلم زیادتی زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی بات دوسروں ایسے لوگ کے سامنے کرے جو اس کی مدد کر سکے اور اس چیز سے اس کو بچا سکے اور اس سامنے والے شخص کو اس برائی سے بچا سکے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں جو لوگ رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پکے کافر ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث کا ماننا، یعنی اللہ کے ساتھ رسول کو ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو ماننا ہے، اور ویسے ہی ماننا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، نہ تو غلو کرنا ہے، نہ تو ان کا انکار کرنا ہے، بلکہ ان کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے، اور جیسی رہنمائی اللہ کے حکم سے انہوں نے کی اس پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے پھر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی جو ہے نوشتہ چیز اتار لائیں۔ ان لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح اس سے بھی بڑی بات کہی تھی، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ان لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر دکھا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے بلائے تھے نا، تو اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے تھے کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے، ہمیں اللہ کو سامنے سے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں نے اس طرح سے سوچا، اور ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے ان کو کیا کیا تھا؟ بجلی نے آ لیا تھا ان کو۔ یعنی یہ اس دنیا میں تو یہ آنکھیں جو ہے اللہ کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا ہے، ہاں جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ بجلی کڑکی اور وہ سارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان لوگوں کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ سارے جو ہیں پھر اس طرح سے مجھے بولیں گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ سارے پھر زندہ ہو کے اٹھے۔ تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اہل کتاب تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وہ سامری کے کہنے پر جو ان لوگوں نے بچھڑے کا معبود بنا لیا تھا نا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے ان کے غیر حاضری میں، پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سریع غلبہ عطا کیا۔ ہم نے ان یہود سے قرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہیں کرنا، جو ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں یہ ساری باتیں دیکھی ہے۔ اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی کہ اب ہم لوگوں کو نا اب ہم لوگ بہت بڑے عالم ہیں، بہت علم والے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بتانے کی یا سکھانے کی، یا پھر اللہ تعالیٰ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو سناتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، مجھے نہیں جاننے کی ضرورت ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سننا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بار بار انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، لہٰذا کچھ ہی لوگ ایمان لے کے آ گئے اور باقی نہیں لے کے آئے۔ تو اس کے علاوہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا، اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا ان لوگوں نے، نیز یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہے، یعنی شک میں ڈالے ہوئے ہے، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم ہی نہیں، محض ظن یعنی گمان کے پیچھے لگے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا، یہودی قتل نہیں کر سکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی دلیل، اس کا جواب یہاں دیا ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب ان لوگوں نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے انہیں خبر دے دی۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کی خبر لگی، پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جو میری اللہ کے دین کے بارے میں مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ اب وہ لوگ مدد کرنے آئے تو ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کی شکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی بنا دی، پھر وہ وہاں رہا جہاں ان لوگوں نے رکھا تھا، پھر وہ وہاں رکھا، اور وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، اور پھر ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دمشق کے پاس ان کا نزول ہوگا، اور فجر کے وقت وہ آئیں گے، وہ صلیب توڑیں گے، یہ ساری چیز جو ہے ہوگی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بار بار نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو جو تم شک میں پڑے ہوئے، لیکن یقینی بات تو یہ ہے کہ ان کا قتل وہ نہیں کر سکے ہیں، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ چیزیں جو ہے ان کے لیے حرام کر دی تھی جو دوسری کتابوں میں حرام نہیں، یا دوسرے لوگوں کے لیے نہیں حرام تھی، ان کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، نیز وہ لوگوں کے مال جو ہیں وہ ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، یعنی راسخون علم میں جو راسخ ہیں اور ایماندار ہیں، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ اس میں سے ایسے بھی تھے، یہود میں سے، کہ وہ جو ہے ایمان لے کے آئے تھے۔ پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ برے نہیں تھے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو
ان اپنی کتاب پر بھی یعنی تورات پر بھی ایمان لے کے آئے، اور بعد میں قرآن پر بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے، اور تورات کے ساتھ بعد میں قرآن پر ایمان لے کے آئے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو لوگ یہود یا نصارہ ہیں، یا وہ اپنی کتابوں کو ماننے کے بعد جب قرآن کو مانتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مانتے ہیں تو اپنی کتاب کے ساتھ تو ان کو دوہرا اجر ہے۔ اور اس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، تو یہ لوگ پختہ علم والے تھے، علم میں راسخ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کتاب پہ بھی ایمان لایا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ بھی ایمان لایا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی۔ نیز ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا۔ یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو دین آیا ہی نہیں تھا، تو ہم نے غلط کام کیا، ہم نے گناہ کا کام کیا، ہم نے تیری نافرمانی کی۔ یہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ نبی آئے، ان کے ساتھ شریعت آئی، کتاب آئی، یہ ساری چیز جو ہے آئی ہے، تو اب ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور اگرچہ اللہ کی گواہی بہت بڑی اور بہت کافی ہے، مطلب اللہ کی گواہی کافی ہے، اب کسی کی گواہی کی وجہ سے ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ گواہی کیا کہ یہ رسول جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ لوگ رسول کو نہیں مانتے تھے کا کیا مطلب ہے کہ رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چلو میری گواہی کافی ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسرا راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس قانون کو نہ فالو کرے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے ایک تیسری راہ اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وہ جہنم میں ہی ڈالے گا۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ غلو کرنا مطلب حد سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنایا ان لوگوں نے، اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے، مطلب اس طرح کی غلط بات کہنا جو ہے وہ بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، یعنی کلمہ کن سے وہ وجود میں آئے، تو ان پر اس طرح کا الزام تراشی نہ کرو۔ جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، کیونکہ وہ لوگ کیا مانتے تھے؟ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام، یعنی اللہ کی جو اللہ
سبحانہ وتعالیٰ جو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام میں دخول ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اس لیے وہ یعنی تینوں کو ملا کر کے وہ جو ہے ایک خدا وہ مانتے ہیں۔ تو اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کو کسی بیٹا اور بیٹی اور کسی وارث اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہی مالک ہے اور وہی اس نظام کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ مسیح ابن مریم اس بات میں آر نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر سمجھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ تو فرشتے کو اس بات سے کوئی تکلیف ہے، اور وہ اس چیز میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، کیونکہ ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہود، نصارہ اور مشرکین سب جو ہے ان کے سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو وہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی بندگی میں آر سمجھتا ہے، یعنی کہ اگر وہ اللہ کے احکام کو مان رہا ہے اور اسے پھر دوسرے کے سامنے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور تکبر کرتا ہے، تو اللہ کہ ہاں سوچ لے کہ وہ اکٹھا کیا جائے گا اور اس کا کیا حل ہوگا۔ جبکہ جو بھی نبی آئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہاں آر محسوس کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو جو اللہ کا پیغام آئے گا یا آ رہا ہے تو اس کی پیروی وہ کر رہے ہیں۔ نہ تو فرشتے ایسا سمجھتے ہیں، لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے، تو آج بھی کیا ہے، آج ہم لوگ جو بھی دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہے، کوئی اگر پردہ کر رہا ہے، کوئی اگر حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، کوئی اگر میوزک کے بارے میں میوزک اگر نہیں سنتا ہے، یا کوئی سود کا کاروبار نہیں کرتا ہے، سود نہیں کھاتا پیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، کسی اور کے سامنے یا کسی محفل میں وہ اس چیز کو آر سمجھتا ہے نا، کہ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اچھا ہم ہی ایسے ہیں، نہیں سنتے، یہ لوگ سن رہے ہیں تو چلو ہم کیوں بولیں، یا پھر ہم ان لوگوں کی وجہ سے چلو تھوڑی دیر وہ کام کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آر محسوس نہیں کرنا ہے اور تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور اپنے سے دوسروں کو نیچا سمجھنا۔ تو حق کا انکار کرنا جو ہے تکبر ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، ہم اس کے اوپر چلتے بھی ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتے، یعنی ایسے جو کام کرتے ہیں نافرمانی کا، اس کام کو ہم پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اس کام میں ہم ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں آگے فرماتے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور نازل کیا ہے، یعنی کہ قرآن نازل کر دیا ہے۔ اب اس میں ساری باتیں جو ہے وہ صاف صاف لکھ دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے والی سیدھی راہ دکھائے گا۔ تو اب دیکھیے صراط مستقیم جو ہم لوگ مانگتے ہیں وہ کہاں سے ملے گا؟ اس قرآن سے ملے گا۔ یہی قرآن جو ہے وہ سیدھی راہ دکھانے والی ہے۔ اس قرآن کی تعلیمات پہ پیروی کرنا، اس تعلیمات کی پیروی کرنا، اور پھر اس میں آر محسوس نہیں کرنا، شرمندگی محسوس نہیں کرنا۔ کیونکہ کبھی کبھی دیکھیے نمازی ہیں لیکن اب دوسروں کے سامنے نماز، اب کہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو شرمندہ کیوں ہونا ہے، کیوں آر محسوس کرنا ہے؟ جہاں ہے نماز کا وقت ہو گیا، یہ ساری زمین جو ہے جائے نماز بنائی گئی ہے اس امت کے لیے، تو بس ہم اپنا نماز وہاں پڑھ لیں گے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی دین کے معاملے میں اس کی پیروی کرنے میں کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو شرماتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے پاس آؤ گے، یعنی کیا جواب دو گے تم مجھے؟ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اب آگے کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، والدین بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کلالہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کی وراثت یا وہ چیز۔ تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں
اس بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا والد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، یعنی آدھا حصہ، اور اگر کلالہ عورت ہو یعنی لا ولد ہو تو پھر اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو ترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی یعنی کہ مرد اور عورت ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی کہ مرد کو دوہرا حصہ اور عورتوں کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ النساء کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بعض پہلو پر نشاندہی کرائی۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ۔ یہ سورت بھی مدنی ہے، 120 آیات ہیں اور 16 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ کس چیز سے؟ اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اب وہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی، اپنے معاملات میں کیے ہوئے وعدے بھی، خرید و فروخت میں کیے ہوئے وعدوں کو بھی، نوکری میں کیے ہوئے وعدوں کو بھی، شادی کے موقع پر کیے ہوئے وعدوں کو بھی، ان سب میں جو معاہدہ ہوتا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی 2 فریق جس میں جڑتے ہیں اور ان میں جو باتیں ہوتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی بات ہے یہاں، یعنی کہ کوئی بات جب طے ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کا یہاں حکم ہے۔ پورا کرو اے ایمان والو، تم اپنے وعدے کو، تم اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اب دین اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کیا عہد کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اب اس عہد کو توڑنا نہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید پہ قائم رکھنا، اور مدد بھی صرف اسی ایک رب العزت سے چاہنا۔ تو یہ وعدے کو پورا کرنے والی بات ہوگی۔ دنیاوی معاملے میں شادی کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ ہوتا ہے، اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور خرید و فروخت میں جب ہوتا ہے اور بھی سارے معاملے میں تو اس کو پورا کرنے کا یہاں حکم ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلال حرام کی کچھ لسٹ پہلے تو دے چکے ہیں، سورۃ الانعام میں بتایا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتلائے جا رہے ہیں کہ کیا حرام نہیں، حلال نہیں ہے۔ البتہ حرام احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہیں ہے، تو سمندری شکار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بحری ہے یعنی سوکھے پر جو جانور ہیں ان کا شکار احرام کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو حرام کیا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے کہ گوشت میں اس جانور کے اثرات ہوتے ہیں، اس اثرات کے موجود ہونے کی وجہ سے انسان پہ اس کا اثر آتا ہے۔ جیسے کوئی جانور جو ہے خونخوار ہوتا ہے اور کوئی جانور جو ہے گندا ہوتا ہے، جیسے خنزیر ہے، اس میں غیرت نہیں ہوتی ہے، تو انسان کے مزاج پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کا شعائر کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں
جس سے اللہ کی یاد آ جائے، جیسے اللہ کی کتاب، صفا مروہ پہاڑی جو ہے، اذان کی جب آواز آتی ہے، بیت اللہ کے بارے میں ہے، تو یہاں بات ہو رہی ہے بیت اللہ کے بارے میں کہ اصل میں مکہ والوں نے 6 سال تک روکے رکھا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم حرمت کو پامال نہ کرنا غصے میں آ کر کے، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی، نہ ہی ان لوگوں کی جو اپنے پروردگار کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں۔ اللہ کا گھر تو بہت محترم ہے، اللہ کے جو شعائر ہیں وہ تو بہت ہی محترم ہے، اور اس کی بے حرمتی، اس کی توہین انسان کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے وہ مہینوں کی ہو جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا پھر جو حاجی ہیں جو اللہ کے گھر کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہیں، یا پھر اللہ کا گھر ہے، اذان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ تم گنہگار نہ ہو جاؤ، اس لیے حرمت کو پامال نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی ایک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رخصت ملی کہ اب تم احرام اگر کھول دو، کیونکہ احرام خود میں اللہ کی نشانی ہے، تو تم اس حالت میں ہو تو یہ کام تو نہ کرنا، لیکن احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اچھی چیزوں میں، نیک کاموں میں لوگوں کا جو ہے نا وہ مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ برائی میں لوگوں کی مدد کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ تم نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو، ہیلپ کیا کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ غیر مسلم اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور تقوی کا کام کرتا ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کا ساتھ دیا جانا چاہیے، لیکن اگر گناہ اور سرکشی کا کام ایک مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو اس میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، چاہے وہ جانور ہو جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، یا پھر چوٹ کھا کر مرا ہو، یا بلندی سے گر کر کے مرا ہو، یا سینگ کی ضرب سے یعنی سینگ سے جو چوٹ لگ گیا ہو اس سے مرا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو۔ دیکھیے پہلے بھی آیا تھا جو چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں، آگے اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ کنڈیشن کیا ہوگا تو وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا جب گلا گھوٹ کے یا چوٹ لگنے سے یا گر کے بلندی پر سے گر کر کے مر جائے، یا تو یہ سارا کنڈیشن بتا دیا گیا۔ اب جانور اگر پھاڑ دیتا ہے کسی جانور کو، حلال جانور کو، اور وہ مر جاتا ہے تب تو وہ حرام ہو گیا، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو اس کو اگر ذبح کر دیا گیا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ نیز اور بھی جانور ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، یعنی مزار وغیرہ پر یا ایسی جگہ پر جہاں ان کا عقیدت ہے غیر مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں سے جو قبرستان وغیرہ پہ جس کی پرستش کرتے ہیں وہ لوگ، تو نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔
آج بھی ہوتا ہے، لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، فال نکلواتے ہیں، سٹارز کے ذریعے سے کچھ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج جو کافر ہے تمہارے دین سے پوری طرح مانوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ان لوگوں سے ڈر کر کوئی کام مت کیا کرو، مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے بحیثیت دین اس اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی شوق سے نہیں کھائے، خوشی سے نہیں کھائے، رغبت سے نہیں کھائے، بلکہ مجبوری میں جان بچانے کے لیے، جیسے ہم لوگوں نے پیچھے بھی دیکھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ بہت ہی بہترین اور ہمارے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے بہت ہی جامع آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، تو ہر معاملے میں تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ مکمل طور پہ ہم نے بتا دیا ہے، اور ہم نے اس کو پسند کیا ہے، اس دین کو، اسلام کو، تو اپنی نعمت پوری کی ہے۔ تو سب سے بڑی اس چیز کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نعمت کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا ہو چکا ہے۔ اب یہ نعمت یعنی کہ دین اسلام، تو دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں بغیر دین اسلام کے، یعنی بغیر ہدایت کے۔ اگر ہدایت ہے تو صحت نعمت ہے، اگر ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اگر صحت ہے تو دولت نعمت ہے، یعنی ہدایت ہے تو عمر نعمت ہے۔ اگر ہدایت کے ساتھ دنیا کی جو بھی چیز میسر ہے، جو بھی چیز مل رہی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ہدایت، سب سے پہلے دین شریعت کو، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسلام کو جس کو پسند کر لیا اور مکمل طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا، صحابہ کرام کو دے دیا۔ اب میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے اسٹڈی کریں، اور پھر خود بھی علم حاصل کریں اور لوگوں کو اس کا علم پہنچائیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح سدھایا ہو، یعنی ٹریننگ دیا ہو، جسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں وہ کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ سبحان اللہ، یہاں علم کی فضیلت بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ کسی چیز میں اگر شک ہو تو پھر رک جاؤ اور مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، لیکن جو حلال اور حلال چیز جو اللہ نے تمہارے لیے کر دی ہے، کیونکہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، تو وہ تم کھا سکتے ہو، اور حلال میں بھی پاک ہو اور طیب ہو، یعنی کہ حلال تو ہو، اس کے ساتھ وہ فریش بھی ہو اور پاک صاف بھی ہو، صاف ستھری بھی چیز ہو، سڑی گلی نہ ہو، بیکار نہ ہو، بے فائدے نہ ہو، تو ان چیزوں کی تعلیم دی گئی۔ اور پھر یہاں علم کی فضیلت کیسے کہ جو سدھایا ہوا جانور، یعنی جس کو اگر ٹریننگ دیا جائے، جیسے کہ کتا ہے، شیر ہے، تو یہ چیز تو وہ جانور تو خود اپنے آپ میں حرام ہے، لیکن اس کو جب ایک مسلمان ٹرینڈ کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو چھوڑتا ہے کہ جاؤ تم شکار لے کے آؤ، تو جب وہ اپنے منہ سے شکار کر کے لاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یہاں تک کہ مومن پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور
ان لوگوں کی پاکیزہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ اس سے تمہارے غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو۔ یعنی کہ مرد جو ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہوگا۔ محض شہوت رانی کے لیے یا پوشیدہ آشنائی کے لیے نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اور اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کتابیہ جو عورت ہیں ان سے نکاح کے شرائط بھی وہی شرائط ہوں گے جو مسلمان عورتوں کے لیے ہے، یعنی کہ نکاح کا مقصد جو ہے محض شہوت کے لیے نہیں ہو، بلکہ مستقل بنیادی طور پر ان سے نکاح باقاعدہ اعلان کے ساتھ ہوگا، ان کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ مگر جو کتابیہ عورت سے جو نکاح ہوگی صرف اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو، فتنے کا خطرہ نہ ہو، ایسے کنڈیشن میں جو ہے ان سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے، مرد جو ہیں کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو۔ ہاں، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے تو تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو آسان کرتا ہے، تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہ پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ پانی میسر نہیں، ایک تو وضو کے بارے میں بتایا گیا، وضو کے 4 جو فرض ہیں وہ یہاں بتائے گئے، اور باقی ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ قرآن کی وضاحت جو ہے وہ کہاں ہے، تفسیر جو ہے قرآن کا ایکسپلینیشن وہ حدیث سے ہمیں پورا کرنی ہوگی، ورنہ اس کے بغیر مشکل ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وضو کا مکمل طریقہ جو ہے وہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، اور پھر پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جب کہ تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بات ایسی بھی ہوگی جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تو اس حالت میں اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، یعنی اللہ کے فرمان کو پورا کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، نور علی نور، لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، اس بات میں نہیں ڈال دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنے قانون کو بتایا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا احکام آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد ان نیک عملوں پر وہ عمل کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب دوسری قوم، مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا
تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر رکھو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جو ایمان پر ہوتا ہے، ایمان کی پختگی جو ہے وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کی حفاظت فرماتی ہے ہر طرح سے۔ اب رسول اللہ یہاں جو ہاتھ نہیں اٹھنے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیے، 17 بار قریب جو ہے مخالف قوم نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے ہاتھ کو روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہنا، اور اللہ کے بندے کو قرض حسنہ دیتے رہیں، تو یقیناً تمہاری برائیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زائل کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر ان کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ کون سی چیزیں؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے بندے کو قرض حسنہ دینا۔ یہ ساری چیز جو یعنی انفاق کرنا اللہ کے بندے کے اوپر بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی اس سے تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے اس سے۔ تو ان لوگوں میں بھی یہ چیز تھی۔ اگر کہا گیا کہ اگر تم مانتے ہو ان چیزوں کو تو پھر تو تمہیں جنت ملے گا، اور اگر تم اس کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو پھر یعنی کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ اکبر! جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے، قلوبہم قاسیہ، یعنی ایک قسم ہے قلب کا کہ وہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ قرآن کے احکام کو ماننے کی رغبت نہیں ملے گی، اس کو کسی نیکی کا کام میں اس کو توفیق نہیں ملے گی، اور اس کو کسی کے پریشانی میں، کسی کے دکھ میں اس کا دل جو ہے وہ دکھی نہیں ہوگا، اس کے اندر سے خیر خواہی جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ تو یہ بہت ساری برائیاں جو ہے دل کے سخت ہونے سے آ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی کہ دل اور ان کا دل جو ہے سخت کر دیا، کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے وہ بدل ڈالتے تھے، اور جو ہدایت انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ وہ بھول چکے تھے، اور سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا ہی پتہ چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر جو ہے کم و بیش 25 بار اس قرآن میں کیا ہے، اور صراط مستقیم پر رہنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جو ہے اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں جو احکام اتارتے ہیں، جو بھی احکام دیے ہیں، وہ ہم سے عہد لیا ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پہ ایمان لایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے لیے یہ عہد ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ پورا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اب ان لوگوں سے یہ چیزیں جو ہے بنی اسرائیل کی جو بات چل رہی ہے، تو انہوں نے عہد کو توڑا تھا، جس کی وجہ سے یعنی کہ عمل نہیں کیا تھا، ان کا عمل نہیں کرنا ہی
عہد کو توڑنا تھا، تو انہوں نے عہد کو توڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ ہوئی اور ان کے دل سخت کر دیے گئے کہ پھر ان کو نیکی کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینہ کا بیج بو دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتلائے گا جو اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یہ جو آیتوں کا کچھ، قرآن کا کچھ حصہ، علم کا کچھ حصہ بھلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ حصے پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ عمل نہیں کرنا ہی بھلا دینا ہے۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے کچھ چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ مطلب یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب رجم کا معاملہ ہوا تھا نا، تو ان کی کتابوں میں بھی رجم کا معاملہ جو وہ درج تھا، وہ قانون ہے، لیکن جب ایسا کیس آیا تو پھر ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا اور کہا کہ نہیں، ایسا کوئی ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دکھاؤ، تو وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو دکھا گیا کہ وہ تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی، روشنی والی ہے اور واضح کتاب، یعنی کہ رسول اور قرآن تمہارے بیچ میں آ چکے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال دیتا ہے اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں ظلمات کے کتنے ظلمات پلورل میں استعمال ہو رہا ہے، اور الی نور جو ہے وہ سنگولر میں، مطلب نور جو ہے، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے جو قرآن اور سنت دکھاتا ہے، اور اس راستے پر چلیں گے تو صراط مستقیم پر چلیں گے، وہی دکھاتا ہے ہمیں، اس کی روشنی یہیں سے ملتی ہے۔ اور ظلمات یعنی کہ پلورل ہے، یعنی بہت سارے جو راستے، دوسرے جتنے سارے راستے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اندھیرے کے راستے ہیں اور بگاڑ کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو، اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کسی کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ اور جو کچھ آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور ان کے چہیتے ہیں۔ آپ اے نبی ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ کی ہی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے یہود اور نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بہت چہیتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور دے گا بھی تو صرف 40 روز ہی دے گا، یہ سارے جو ان کے دعوے تھے، تو اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کو پھر عذاب کیوں دیتا ہے اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم بھی دوسرے سارے انسانوں کی طرح ہو، اگر صحیح کرو گے، گناہ نہیں کرو گے اور اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، اور تم اگر برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا
اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہاں کیا بات پتہ چلی کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا۔ کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب اہل کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کر کے یہ بتا دے رہے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر وہ وقت اور تم وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو یاد دلایا کہ دیکھو تم کو کتاب ملی، تمہارے اندر اتنے نبی آئے، اتنی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی جو پورے عالمین میں سے کسی کو نہیں ملا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ تو اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو، نہ تم نقصان اٹھا کر کے نہیں لوٹو گے۔ اب یہاں فلسطین میں جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تم جاؤ، اور تمہارے لیے مقدر کر کے رکھا گیا، یعنی تمہاری ہی جیت ہوگی، تم گھبراؤ نہیں، پیچھے نہیں ہٹو، تم وہاں جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے تو ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، کہ ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو بھروسہ اللہ پہ کرو۔ یعنی وہ لوگ تیار نہیں ہوئے جانے کے لیے۔ اب اس میں دو شخص جو تھے وہ ایمان والے تھے، ایمان میں پختہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول کہہ رہا ہے تو تم جاؤ اور اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی، تم بھروسہ رکھو۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یوشع بن نون اور حنا جو تھے، وہ جو 2 شخص تھے وہ تیار ہوئے، اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے کیا کہا کہ قوم کے لوگ نے کہا کہ جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارے رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی نافرمانی والی بات، اتنی مطلب کہ احترام سے خالی بات ان لوگوں نے کی کہ جاؤ تم اور تمہارے اللہ جاؤ۔ اللہ اکبر! کیوں یہ سب کیا ان لوگوں نے؟ سستی، توکل نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی جو ہے وہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی دل میں نہیں۔ تو پھر ان کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ موسیٰ علیہ جب ان لوگ نہیں مانے، ابھی بھی نافرمانی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے ان نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دیجئے، یعنی میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں جدائی اب ڈال دیجئے۔ نہیں مان رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ عزت ہی نہیں کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی ان کو سزا دی گئی۔ اب اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ اب ان کی جب ایسی حالت ہو جائے گی نا تو غم نہیں کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سفر طے کرتے تھے، چلتے تھے، اور جب تھک کے سوتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے تو وہیں اپنے آپ کو پہلی والی جگہ میں ہی پاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں 40 برس کا انہیں یہ سزا ملا تھا۔ نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی،
اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نے اللہ کے لیے خالص نیت سے دیا تھا اور دوسرے نے بیکار چیز، اور اس کی وہ مخلص بھی نہ تھا، تو جو مخلص تھا اس کا جو ہے وہ قبول ہو گیا تھا۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں ماروں گا۔ اب جب ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حابل کے جو دو بھائی تھے نا، حابل اور قابل، تو حابل کے جب اس کو قبول فرما لیا تو قربانی کو، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ آگ آ کے اس چیز کو کھا لیتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ قبول ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی ناراض ہوا قابل جو ہے، اس نے کہا میں ضرور تمہیں ماروں گا۔ تو پہلے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، یعنی جو تقوی والا ہے اس کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اگر تم مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس نے واضح کر دیا کہ میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں، تو مجھے مارو گے بھی تو ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے غلط کام تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ میں سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کے لیے یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی دیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ یعنی یہ پہلا قتل ہوا، ابھی کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ کس طرح سے لاش کو جو ہے وہ چھپانا چاہیے اور دفنانا چاہیے، پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے کوا بھیجا۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا، اور وہ بعد میں بہت ہی اس پر نادم ہوا، اسے افسوس ہوا کہ ہم نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یعنی تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا، یعنی بچانے والا ہے۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آ رہے ہیں، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی ہیں۔ یعنی اتنی باتیں پتہ چلنے کے بعد بھی، اللہ کے احکام کو سن لینے کے باوجود پھر کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ زمین میں زیادتی ہی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں محاربہ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی بات آئی کہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا ہے، زمین پر فساد کرتا ہے، تو اس لیے وہ محنت دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مار دینا چاہیے۔ ان کی سزا یہاں بتائی گئی ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجودہ سارا مال دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تو جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں پھر ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ آخرت میں ان سے کچھ بھی فدیہ نہیں لے، اگر یہ دنیا بھر مال، یہ تو
ایک بات مثال دے کر اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ تم دنیا بھر مال اس کے پاس ہو اور اس سے اور بھی زیادہ اس کو دیا جائے اتنا ہی، اور وہ سارا کچھ تیار ہو جائے فدیہ میں دینے کے لیے کہ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دے، تو اسے وہ فدیہ اس سے جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اہمیت آخرت کی بتائی جا رہی ہے اور رغبت دلایا جا رہا ہے کہ تم کفر نہ کرو۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نکل نہیں سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا، اور جو خواہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یعنی اب چوری کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں اگر چوری کریں تو ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے لیے ان کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا بھی۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سخت سزا ہے چوری کے بارے میں، تو اس کے متعلق حدیث میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، اسے بھی جاننا ہوگا، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے جو ہے وہ حکومت وقت اس کا فیصلہ کرے گی، پلس ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے یہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے، تو اس وقت دینار آج کے جیسا پیپر کا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ سونا کا ہوتا تھا، تو اتنی قیمت ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنا، اور پھر کنڈیشن بھی کہ وہ بھوکا تھا یا پھر قحط سالی کا موقع تھا یا پھر وہ بچہ تھا، کیونکہ بچے کا تو قلم بند ہوتا ہے تو پھر اس پر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے پاگل پہ نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے کنڈیشنز ہیں جن کے بارے میں جاننا ہے۔ ایسا نہیں کہ چوری کرنے کا ہاتھ کاٹنا ہے تو پکڑ کے کسی کا بھی ہاتھ کاٹ دے، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جس سے بھی کوئی غلطی اور گناہ اور کوتاہی ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر معاف کرے گا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور کچھ یہودی بھی ہیں جو جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یعنی کچھ تو ایسے دو طرح کے لوگ، ایک تو ایسے ہیں کہ جو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اور دوسرے یہودی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ آتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، بلکہ غور سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، سمعون للکذب، سمعون لقوم، اپنی قوم کے لیے سنتے ہیں اور کان لگا کے سنتے ہیں اور جھوٹ بنانے کے لیے سنتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کے بتائیں، اور وہ لوگ جو ہیں اس کلمات کو موقع اور محل اس میں فکس کریں اور بعد میں اس کا مفہوم بدل ڈالیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا اور ورنہ نہیں ماننا، اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا کر کے رکھنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ حرام خور بھی ہیں، یعنی کہ حرام کا کھاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، جو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ نہ کرو۔ مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ اگر آپ کے پاس آئیں فیصلہ کے لیے تو آپ کا جی چاہتا ہے تو کریے، جی نہ چاہتا ہے تو نہیں کریے۔
اور اگر آپ نہ کریں تو بھی آپ کا کچھ وہ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے گا، مطلب ان کا فیصلہ آپ نہیں کریے، اگر نہیں پسند کرتے تو ایسے لوگوں کا کریے ہی نہیں، لیکن کریے گا تو پھر انصاف میں ہی کرنا ہے، اپنی پسند کا نہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پسند کا جو ہے وہ دیا جائے فتویٰ، ان کے پسند کا فیصلہ دیا جائے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ان کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ انصاف کے ساتھ جو صحیح بات ہوگی آپ وہی کہیں گے۔ اور آج بھی میرے اور آپ کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کی فرمانبرداری نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے ہیں جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اسی وقت تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر سے معاوضہ کے لیے، کچھ قیمت کے لیے کی خاطر جو اسے نہیں بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یہاں قصاص کی بات آ رہی ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے برابر زخم بدلہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری یعنی اگر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اس نے اور جو دوسرے جو گناہ کیے ہوں گے اس کے لیے وہ معاف کرنا اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے، پہلے تو کہا گیا کہ کافر ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ظالم ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے اے نبی آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہاں ساری کتاب کا ایک کے بعد ایک بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب بھی آتی ہے وہ اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع و نگران بھی ہے، لہٰذا ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجیے، اور جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ منہج بنا دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ یہ منہاج جو ہے نا، منہاجہ، منہج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت یعنی ایک راہ عمل، ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے۔ کیا مطلب ہے؟
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو یہ کتاب دی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے، ہم اس کے مطابق زندگی گزار کے، یا اس کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات میں فیصلہ کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، یا ہم اللہ کے نافرمان بندے بنتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو اب کیا رغبت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو برا کام کرنے والے تو بہت ہیں، برائی کی طرف جانے والے تو بہت ہیں، تم بھلائی کرنے والوں کا ساتھ دو، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے کے کو مت دیکھو، ان کی نقل مت کرو، ان سے جو ہے حسد نہ کرو، ان کے پیچھے مت دوڑ لگاؤ کہ ان کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی چاہیے، ان کے پاس وہ ہے تو مجھے بھی چاہیے۔ آگے ہی نکلنا ہے، کوشش ہی کرنا ہے تو بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اور پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے، اور وہ جب وہاں جاؤ گے تو جتنے لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں نا، اس اختلافات میں جو پڑے ہیں سب کچھ وہاں واضح ہو جائے گا۔ اور آپ اے نبی جب ان کا فیصلہ کریں تو آپ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجئے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجئے۔ دیکھیے دوبارہ پھر یہ بات آ رہی ہے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان سے یا ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو پھیر نہ دیں، اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ اب یہ جو لوگ مخالف تھے نا، ان کو سنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا۔ تو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ جاہلیت کا فیصلہ ہو، اسلام کے طریقے پر فیصلہ نہیں ہو۔ حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے نزدیک جو ہے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آپ اے نبی دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ کے ساتھ، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں کہ مصیبت نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو جب غلبہ ملے گا اور مسلمان جب کامیاب ہوں گے تو پھر ان کو ندامت پچھتاوا نہ ہو جائے، اور اہل ایمان یوں کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، عن قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل ہوں اور کافروں کے حق میں سخت دل ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی پھرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ایمان والے جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جاتا تو پھر جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کی حکومت پہ، اللہ کی ملکیت پہ، اللہ کی بادشاہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم تو ویسے تمہاری جگہ پہ قوم لے آئے جو مجھ سے محبت کرے گا اور ہم اس سے محبت کریں گے۔
اور مومنوں کے حق میں وہ نرم دل رہے گا، یعنی مومنوں کے معاملے میں اس کے دل میں نرمی رہے گی، اور کافروں کے حق میں سخت ہوگا، یعنی جب اللہ کے احکام کی کو کوئی پامال کرے گا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اس وقت ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے جس کے اندر ایمان ہے، وہ اس وقت سختی سے کام لیتا ہے، اس وقت وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو ویسا ہوگا۔ باقی وقت جو ہے اس کا دل جو ہے وہ نرم رہتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا۔ تو یہ مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ہم چاہیں تو ایسے لے آئیں، یعنی کہ ایمان والے اگر تم جو ہو ایسا کام کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے وہ مایوس بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو چلنا چاہتا ہے دین اسلام پر، شریعت پر، طریقے پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کون سی چیز جو ہے وہ پیچھے لانے پر آمادہ کر دیتی ہے؟ ملامت کرنے والی کی ملامت، یعنی لوگ بہت باتیں بنائیں گے، بہت انگلی اٹھائیں گے، بہت سارے تہمت لگائیں گے، بہت برائی کریں گے، بہت طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اس پر کچھ بھی دھیان نہیں دے گا۔ ایسی قوم ہم لے آئیں گے، ایسی امت ہم بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراغی والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں میں بن جائیں۔ اے ایمان والوں، اب یہ سارا جو خطاب ہو رہا ہے یہ مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارا دوست صرف اللہ ہے، صرف اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ کون سی دو جماعت کا قرآن میں ذکر ہے؟ حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی جماعت اور شیطانوں کی جماعت۔ تو ایک جماعت جو وہ ہے جو اللہ کی جماعت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے حکم پر وہ اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے، وہ اللہ کی جماعت والا ہے، وہ غالب ہو کر رہے گی۔ اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے کنڈیشن بتاتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم ایسا نہیں کرنا، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو صرف کہ ہم ایمان لائے ہیں تو پھر تم کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر تم مومن ہو تو دیکھو ایسا نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں۔ آپ اے نبی یہود سے کہیے کہ تمہیں ہم سے کیا دشمنی ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی ایک اللہ کو مانتے ہیں، توحید پر ہیں، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی دوسری کتابوں پر جو نازل ہو اس پر، اور اکثر ان میں سے نافرمانی ہے۔ آپ اے نبی ان سے کہیے، کیا میں تمہیں اللہ کے یہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ یہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر ان کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے یعنی اللہ نے بندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی وہ کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں بات منافقوں کی ہو رہی ہے کہ جب وہ صبح آتے تھے کہ اللہ کی کتابوں پر اور آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور شام میں وہ پھر جاتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں پھریں، اسلام کی طرف نہ آئیں کہ اسلام تو بھئی یہ تو علماء لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے، یہ لوگ جب پھر گئے تو سمجھو کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔
تو اس طرح سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپا رہے ہو نا وہ سب پتہ ہے، تم جب آئے تھے تب بھی کافر ہی تھے، اور جب تم گئے تب بھی کافر تھے، کوئی نہیں ایمان لے کے آئے ہو تم۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں، یعنی سود وغیرہ میں جو بہت ہی جلدی کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ ان کے جو شیخ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ یعنی ان کے جو بڑے ہیں، عالم علماء ہیں، ان میں وہ لوگوں کے غلط کام کرنے پر، برائی کرنے پر، گناہ کرنے پر کیوں نہیں زبان کھولتے ہیں، کیوں نہیں انہیں روکتے ہیں، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی ہے، بلکہ اللہ کا تو دونوں ہاتھ ہی کھلا ہوا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اے نبی نازل ہوا ہے، اس نے ان کے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، یعنی فساد پھیلاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک تو حلال حرام کی تمیز نہیں لگتے ہیں، سود خوری اس وقت بھی ان کے ہاں جو تھا وہ اپنے لیے جائز بنائے ہوئے تھے، اور سود کا کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار۔ آج بھی یہ پوری دنیا میں جو سود کا کاروبار پھیلا ہوا وہ یہودیوں کا ہی پھیلایا ہوا، اور انہی کا یہ ہے سب کچھ ہے۔ اور لڑائی جھگڑا اور فساد آج بھی ان کا یہی کام ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں، سب کو لڑانے کا کام، سب کو اسلحہ دینے کا کام، یہ انہی کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو جو ضائع کر دیتے، یعنی ختم کر دیتے، مٹا دیتے، نعمتوں والی باغات میں داخل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان پر عمل کرنے والے ہوتے تو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ اس میں سے کچھ لوگ تو راہ راست پر تھے اور اکثر لوگ اس میں بد عمل تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوشی کی بات بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب خوش ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ عمل کرتے، ایمانداری کے ساتھ عمل کرتے، خوشی کے ساتھ عمل کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کی بارش جو ہے آسمان اور زمین سے کرتا، ہر طرح کی ان سے آفت دور ہوتی، ان کو فراغی نصیب ہوتی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے حدود میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے جو 40 دن کی بارش سے نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، 40 دن کی بارش سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے ایک حدود کو قائم کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے اور نیک اعمال کرنے سے کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں انسان کا دل تو مطمئن ہوگا ہی، سلیم فطرت تو وہ ہوگا، صابر اور شاکر تو بنے گا ہی بنے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوگا اور برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو ہمیں بھی اس قرآن پر جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو اس کا مطلب کہ حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کے لوگوں کے شر سے، آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی جو یہ کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے شر سے اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے
اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے یا تو یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصارہ ہوں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے ہی لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو ان لوگوں نے مار ہی ڈالا۔ یعنی جب بھی ان کے دین حق کی طرف بلانے والا آیا اور جب بھی ان کے خلاف اس نے بات کی تو کسی کو تو جھٹلایا اور کسی کو تو مار ہی ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جان رہا ہے۔ یعنی اتنا کرنے پر کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معاف کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نعمتیں بخشی، لیکن پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح انہوں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے اللہ ہونے کا، ان کے رب ہونے کا، گاڈ ہونے کا، تو یہاں صاف اور واضح بتا دیا گیا کہ وہ تو یہی دعوت دیتے تھے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو جو شرک کرے گا اس کے لیے بتا دیا کہ شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی والدہ راہ راست پر تھیں، راست باز تھیں۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا ہے، اور حق سے زیادہ جو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے جتنی فرمانبرداری اور جتنی اطاعت کا حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ غلو کر کے نعوذ باللہ ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے، اور آج دیکھیے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں، گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے، نہ تب تھا اور نہ اب ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کرتے تھے بہت برا ہے۔ یعنی برائی سے روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان میں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی گانٹتے ہیں۔ جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں
وہ بہت برے ہیں کہ ان سے اللہ بھی ناراض ہو گیا ہے اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یعنی اس طرح کا جو وہ کام کر رہے ہیں، اور آگے بھیجنا مطلب وہ آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں، سارے اعمال وہاں سامنے کر دیے جائیں گے کہ یہ تمہارے عمل ہیں، اب دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا چیز کیا ہے؟ اس طرح کے اعمال جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور ہمیشہ وہ لوگ جو ہے عذاب میں ہی ایسے لوگ رہیں گے۔ اگر وہ اللہ پر واقعی ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے، تو کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ لیکن ان میں سے اکثر تو نافرمان ہی ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی اور مشرکین۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں آپ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور راہب جو ہیں پائے جاتے ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ اس لیے چونکہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں تو ایسے لوگ مسلمانوں کے دشمن کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے تبلیغ کے لیے اور دعوت کے کام میں بہت یہ ہیلپ فل ہے، جب کوئی نصارہ کو کہ دیکھو ہمارے قرآن میں تمہاری تعریف کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم بہت عبادت گزار ہوتے ہو اور دوست ہوتے ہو مسلمانوں کے، تو ان کے اوپر اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں کا چھٹا پارہ جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔